برطانیہ میں سائنسدان خاصے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی نئی قسم کی ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقلی زیادہ آسان ہے، لیکن وائرس کی اس نئی قسم کے بارے میں ابھی بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ملنا باقی ہے۔ سائنسدان یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چند ماہ کے اندر یہ قسم اتنی طاقتور کیسے ہو گئی، اور کیا یہ تبدیلی ویکسین کے مؤثر ہونے کو بھی متاثر کرے گی۔ بی بی سی کے سائنس ایڈیٹر ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر۔ وائرس کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے سائنسدانوں کو جاسوسوں کی طرح کھوج لگانا پڑتا ہے۔ برطانیہ ایسی تحقیق میں دوسرے کئی ممالک سے آگے ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم کا پتہ بھی برطانیہ میں ہی لگایا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق لگتا ہے کہ وائرس کی نئی قسم زیادہ آسانی سے انفیکشن پھیلاتی ہے اور یہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے تیار کیا گیا یہ نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ وائرس کی نئی قسم پورے برطانیہ میں موجود ہے اور یہ دوسرے ملکوں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اب نیدرلینڈ، ڈنمارک، اٹلی میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور شاید جرمنی اور اس سے بھی آگے۔ یہ آسٹریلیا میں بھی پایا گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وائرس کی نئی قسم شاید جلد غالب یا ڈومیننٹ وائرس کی شکل اختیار کر لے۔ ابھی تک اس کی اٹھان بہت واضح ہے اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو قسم جنوری میں سامنے آئی تھی، سال کے پہلے حصے میں اس کا غلبہ رہا، اور وائرس کی جو قسم ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ نسبتاً زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کیا ویکسین کورونا کی اس نئی قسم پر بھی کارگر ثابت ہوگی؟ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے۔ ویکسین کی تیاری میں شریک سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ویکسین وائرس کی نئی قسم پر بھی کارگر ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم اس وائرس کی بیس ایسی اقسام پر ٹیسٹ کر چکے ہیں جنہوں نے اپنی شکل تبدیل کر لی تھی۔ اس ویکسین سے جسم کے مدافعاتی نظام کو مدد ملی، جو کہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ ویکسین براہ راست وائرس کی پروٹین والی سطح کو بہت سے مختلف زاویوں سے نشانہ بناتی ہے۔ اور جب ہم اس بحران سے نکل آئیں گے تو وائرس کی اس نئی قسم کا ہمارے لیے کیا مطلب ہوگا؟ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں ایسے لوگ جو زیادہ خطرے میں ہیں اور ہیلتھ ورکرز کو اگلے برس اپریل کے وسط تک ویکسین لگائی جائے گی۔ اگر یہ سب کچھ منصوبے کے مطابق چلتا ہے تو وسط جولائی تک آبادی کے 67% حصے کو ویکسین دی جا چکی ہوگی۔ اس طرح ہم ہرڈ امیونٹی یا اجتماعی مدافعت کی سطح تک پہنچ جائیں گے، لیکن وائرس کی تبدیلی کی وجہ سے لگتا ہے اجتماعی مدافعت حاصل کرنے کے لیے آبادی کے 80% حصے کو ویکسین دینا ہوگی، جو اگست تک کا وقت لے لے گا۔ وائرس کی اس نئی قسم کے بارے میں ایک خدشہ یہ ہے کہ کیا بچوں کو اس سے زیادہ خطرہ ہے؟ ابھی تک اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں، لیکن سائنسدان اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور WHO کا یہ پیغام لیبارٹریوں میں پہنچایا جا رہا ہے کہ ہر ملک جو اس وائرس کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ ان کے ہاں وائرس کی نئی قسم پائی جاتی ہے یا نہیں۔